کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پوچھوں آپ سے ہاں یا نہ کرواؤں، نہیں، انسان کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اس لیے نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود ایسا شخص ہو سکتا ہے کوئی بندہ بد زبان ہو، بات بات پہ گالیاں نکالنا، بات بات پہ برا بلا کرنا، بات بات پہ غصے میں آ جانا۔ وہ شخص جو اس قسم کی طبیعت کا مالک ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، سارے فرائض الحمدللہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ زبان کا سخت آدمی ہے، زبان کا سخت آدمی ہے، تو اس کے لیے حضور کا وہ ارشاد آج بھی مینارہ نور ہے، فرمایا افضل اسلام یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی اس کی ترقی کا راز اس کے اندر ہے۔ اسی طرح اس مقام پر بیان فرما دیا کہ پاسبل ہے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، حج بھی کیا ہوا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، لیکن وہ دوسروں کو کھانا کھلانے میں اتنی رغبت نہ رکھتا ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یہ پسندیدہ عمل ہے، فرمایا سو ایسا شخص جو ہے جو کچھ اس کی طبیعت کے اندر کنجوسی اور بخل پایا گیا، اس کے لیے بہترین جو ہے فرائض کے بعد بہترین عمل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، وتقرأ السلام، اور لوگوں کو سلام کیا کرے، لوگوں کو سلام کیا کرے۔ کھانا کھلانا جو ہے یہ بھی اسلام میں افضل اعمال میں سے ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام میں افضل اعمال میں سے ہے، اور مطلقاً چونکہ حضور نے فرما دیا، کوئی حد حضور نے خود مقرر نہیں فرمایا، جس بھی موقع پر وہ کل کا کھانا ہو، وہ 10ویں کا کھانا ہو، وہ 40ویں کا کھانا ہو، وہ میلاد شریف کا کھانا ہو، وہ عرس کا کھانا ہو، جس موقع کا بھی کھانا ہو، کھانا تو کھانا ہے، کھانا تو کھانا ہے۔ اب ہماری حالت کچھ یوں ہو گئی ہے کہ لوگ میلاد شریف کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں شرکت بھی کرتے ہیں اور جی بھر کے کھا کے بھی اٹھتے ہیں، اور ساتھ یہ تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں، جی یہ فلاں مسجد، یہ فلاں تنظیم، ان کو چاہیے تو تھا لنگر نہ ہی پکاتے ہیں، تھوڑے پیسے بچ جاتے، کسی مسجد کا لون اتر جاتا، کسی کا وہ ایسا ہو جاتا، کسی کا ایسا ہو جاتا، کسی کا فنڈ بڑھ جاتا۔ نہیں، یہ باتیں دین سے ناسمجھی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کھانا کھلانے کے عمل کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تبلیغی جو تھی وہ دعوت کی اہل مکہ کی، قریش کی، حضور نے گھر بلا کے سب کو بلایا اور ان کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانا بھی کھلایا، دعوت میں کھانا بھی کھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سارے ابھی تک وہ سارے مکے والے کافر تھے، کھانا کھا کے اٹھ کے گئے، پھر بھی کافر تھے، کسی ایک نے بھی کلمہ پڑھا نہیں ہے اس مجلس کے اندر۔ اور حضور نے سب سے پہلے جو مجلس اپنی تبلیغ کے لیے حضور نے منعقد فرمائی، اس میں بھی لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا تو یہ عالم تھا کہ ظاہری طور پر بعض اوقات اگر حضور کے گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی، حضور کے گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی، اب چھوٹی چھوٹی باتیں میں کتنی وضاحت کروں گا، ہم امتی ہیں تو اکاؤنٹس بھرے ہوتے ہیں، پھر بھی طبیعت میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، ساری کائنات کے تاجدار، اللہ کے آخری رسول اور حبیب، جن سے بڑھ کر خدا کو کسی سے پیار نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک مہینہ تک بھی ہمارے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا۔ 20 کلبے صلاۃ الظہر کھلو کا حل فیرے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس آپ ادھر توجہ کریں، اگر انہوں نے پڑھنی ہو تو میں نے اعلان کر دیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہمارے گھر میں مہینہ بھی آگ نہ جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں اس دوران اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا کوئی سائل کہ یا رسول اللہ میرے پاس فلاں چیز نہیں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، حضور ارشاد فرماتے بازار چلے جاؤ، جا کر ہمارے نام پہ جو چاہتے ہو خرید لو، جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم اس دکاندار کو ادا فرما دیں گے۔ یہ ہے عمل کھانا کھلانے والا، کہ جیب میں کچھ نہ بھی ہو پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا تو اس کو کھلا کے بھیجو۔
ہزاروں لاکھوں روپے حضور کے میلاد پر خرچ کرنا، اور پھر حیرانی اس بات کی ہوتی ہے، آخری بات عرض کر کے اب آگے چلتا ہوں، کہ ان لوگوں کے الحمدللہ 3 4 اگر اپنے بچے ہوں، ہر ایک کی سالگرہ پہ ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کی باری آتی ہے تو پھر آگے کوئی اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ نہیں، کھانا کسی حالت میں بھی کیوں نہ کھلایا جائے، جب بھی کھانا کھلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا تطعم الطعام، اسلام کی بہترین عادت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور لوگوں کو سلام کرو، کن لوگوں کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے مگر اس کو سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بولیے رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ کا ایک خادم تھا، آپ نے اس کو ساتھ لیا تو فرمایا چلو بازار چلتے ہیں، اس کو لے کر بازار گئے۔ بازار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر بندہ آپ سے شنت نہیں ہوتا، واقف بھی ہوتے ہیں اور نا واقف بھی ہوتے ہیں۔ بازار کے ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف نکلنے تک جتنے مسلمان ملے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو سلام کیا، سلام کر کے آپ آ گئے، نہ کوئی چیز خریدی نہ کوئی چیز بیچی۔ 2 3 4 دن گزرے، پھر آپ کو وقت ملا، آپ نے پھر اس خادم کو ساتھ لیا، فرمایا چلو بازار چلیں، ساتھ لے گئے، سارے بازار سے گزر کے جتنے مسلمان ملے ان کو سلام کیا، نہ کوئی چیز خریدی اور نہ کوئی بیچی۔ 2 3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو آپ نے ایک دن پھر اس کو کہا چلو آؤ بھائی بازار چلیں۔ اس نے کہا حضرت جب آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں نہ تو آپ کسی چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں، نہ آپ پرائس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں نہ آپ بیچتے ہیں، تو آپ بازار میں کس مقصد کی خاطر جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں بازار میں صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ فرمایا میں بازار میں مسلمانوں کو صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی سلام کرنے کا موقع ملے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مسلمان نہ ہو، اہل ایمان نہ ہو تو تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ کفار کا اچھے سے اچھا عمل بھی ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور فرمایا تم مومن نہیں اتنی دیر تک ہو سکتے جتنی دیر تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ مومن کا گلا کاٹنے والا نہیں ہوتا، مومن کی مسجدوں میں جا کر بم چلانے والا نہیں ہوتا، مومن کی زمینوں کے اوپر قبضے کرنے والا نہیں ہوتا، قتل کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کا مال لوٹنے والا نہیں ہوتا، چوری کرنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا بلا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر خود ہی فرمایا ابلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا میں کیا تمہیں ایک ایسا کام نہ بتا دوں جب تم وہ کام کرنے لگ جاؤ تو آپس میں تمہارا پیار ہو جائے، آپس میں تمہاری محبت ہو جائے۔ یا رسول اللہ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ فرمایا جب زیادہ سے زیادہ سلام کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت زیادہ ہو جائے گی، جب محبت زیادہ ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکو گے۔ زیادہ سے زیادہ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں، هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کام کرو تو تمہاری محبت بڑھ جائے۔ یہ نہیں 2 مسلمان بھائی ایک سٹریٹ میں ایک گاتے میں آپس میں گزر رہے ہیں، اس نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، اس نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، نہیں، پتہ
چل جیسے یہ بندہ مسلمان ہے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ احکام سمجھے تھے ان کا عالم یہ تھا